अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में सियासत का रुझान तब्दील होता नजर आ रहा है। सियासत अब किस करवट बैठेगी ये कहना कुछ कबल अस वक्त होगा। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जिक्र किया और तस्करा हुआ कि किस तरीके से इस वक्त अपोजिशन में मौजूद तमाम तर बड़ी छोटी जमातें यकजा होती हुई नजर आ रही है और एक भरपूर लाए अमल के साथ शायद ये नजर आएगा कि वो हुकूमत वक्त के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जाए। लेकिन इस वक्त जो पीडीएम का इजलास से खबर आ रही है, जिस तरीके से पीडीएम में एक बड़ा इजलास हुआ जहां पे पीडीएम में मौजूद तमाम तर बड़ी जमातों के रहनुमा सरबराहों ने शिरकत की और इन सरबराहान की शिरकत के बाद भी जो कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी शायद अपोजिशन के लाइक माइंडर्स को, वो सपोर्टर्स को, वोटर्स को, कि कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, वो ऐलान फिल वक्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, जैसे ही ये इजलास अपने इख्तिताम पे पहुंचा और इस इजलास के इख्तिताम के साथ ही जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब मंजर आम पे आए तो उन्होंने जो बातें कही उससे कहीं ना कहीं पीडीएम के मौकफ को लेके कुछ कंफ्यूजन और कुछ इबाम पाया जाता है। पीडीएम जहां पे इस बात के लिए काफी अरसे से इस बात की तगदौ कर रही है कि वो किसी ना किसी तौर पे मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको डेंट करे, और ये डेंट ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर बल्कि पार्लियामान के बाहर भी होता हुआ नजर है। पीडीएम की जितनी भी कोशिशें और काविशें रही उसमें अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक चीज है शायद मिसिंग है, कोई लिंक है जो मिसिंग है जिसको अभी तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 3-3.5 साल के अरसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतादिद मौक़ों पे ये बात दोहराई कि वो हर सूरत मौजूदा हुकूमत को का सामना करेंगे और वो एक बड़ी तहरीक का आगाज करेंगे। कई बार ऐलानात हुए, दमादम मस कलंदर की बातें हुई, लेकिन ये तमाम तर ऐलानात बातें महज सिर्फ बातें रहीं, सियासी बयान रहे। कभी भी इस तहरीक में उस तरीके की शिद्दत ना नजर आई, एक जस्तुजू ना नजर आई जिस तरीके से शायद अपोजिशन की जो सपोर्टर जमातें हैं, जो सपोर्टर लोग हैं, वो देखना चाहते थे। अगर इसमें नाम लिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अपनी जमात है JUIF, इन तीनों बड़ी जमातों ने शायद अपने अपने तय एक कोशिश तो की कि वो किसी भी तौर पे हुकूमत को सेटबैक दे सकें, लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है कि तीनों जो बड़ी पार्टीज में एक पार्टी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें शायद उस तरीके का इत्तेफाक पैदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, अगर इस ढांचे को देखा जाए और मौजूदा सूरत हाल को इस तनाजुर में देखा जाए कि सबसे बड़ा इन तमाम तो अपोजिशन की जमातों में सबसे बड़ा लूजर कौन हो सकता है, तो वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जमात होगी। इस वक्त सिंध में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अगर इस्तीफे दिए जाते हैं और असम्बलियां तहलील करने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तमाम तर खदशात की वजह से आज तक पीडीएम अपने उस पेस मोमेंटम को गेन ना हासिल कर सकी जो अभी तक हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कई बार दिसंबर, कई बार जनवरी, कई बार कई सारे महीनों की बहुत सी तारीखें दी गई और मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ये तारीखें अनाउंस की, लेकिन ये तारीखें महज तारीखें रहीं। इन तारीखों में कोई ऐसी चीज निकल के सामने ना आ सकी जिससे आवाम को शायद ये लगता कि कोई ये तहरीक मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने की सोच भी रखी जाती है। मुख्तलिफ औकात पे जलसे, जुलूस, रैलियां जरूर निकाली गई, लेकिन इस पूरे मामले को एक भरपूर तहरीक की शक्ल देने का अभी तक कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और ये तमाम से सूरत हाल के बाद अब जब पीडीएम का इजलास हुआ तो इसके अंदर और बाहर की कहानी ये है कि बाहर तो जो कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अंदरूनी कहानी पहले मैं बताता चलूं। अंदरूनी कहानी यह है कि अभी तक इस बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऑपोजिशन रहनुमा क्या पहले इस्तीफे देंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी तक इस बात का फैसला भी होना बाकी है कि लॉन्ग मार्च महज मुख्तलिफ गलियों से, सड़कों से होता हुआ इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचेगा, पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचेगा, या फिर यहां वहां जाके एक भरपूर धरने का भी ये धरना भी दे सकते हैं। ये धरने की शक्ल कैसे होगी, कितने दिन के लिए होगी, फिलहाल ये भी सारे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक ना हासिल हो सके। ऑपोजिशन में मौजूद तमाम तर बड़े सियासी रहनुमाओं का अभी भी इस बात के ऊपर क्लैरिटी ना होना कि पहले इस्तीफे दिए जाएं या कि इससे पहले लॉन्ग मार्च किया जाए या लॉन्ग मार्च के दौरान इस्तीफे दिए जाएं।
یہ تو صورتحال فی الحال بتا رہی ہے کہ کچھ کشمکش ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، اور ان کی کلیئرٹی کے نہ ہوتے چلتے ہوئے ابھی بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شاید آگے چل کے یہ صورتحال میں کچھ اس وقت تک جان نہ ڈل سکے جب تک کوئی بڑا بریک تھرو نہیں مل جاتا پی ڈی ایم رہنماؤں کو، کوئی بڑا کرپشن سکینڈل، کوئی بڑی ایسی چیز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ گرفت ہے حکومت کے اوپر اس کو کمزور کر دے۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوئی تو مشکل ہے کہ آنے والی تاریخوں میں بھی اس کے اوپر کچھ کام ہوتا ہوا نظر آئے۔ اپوزیشن محض عوام کے ذہنوں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بات دکھانے کے لیے تو یہ سارے معاملات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کی صحیح معنوں میں اس وقت صورتحال کو دیکھیں تو یہاں پہ جو صورتحال نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کا اتنا بڑا اجلاس ہوا اور اس اجلاس سے قبل جس انداز میں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سارے رہنماؤں نے بڑی ساری گفتگو کی، میڈیا ٹاکس کی، باتیں کی، اور جس انداز میں ایک نظر آ رہا تھا کہ بھرپور تحریک کا آغاز ہوگا اور نئے سال میں جو صورتحال تبدیل ہوگی اس کے بعد کیا کچھ بہتر انداز میں صورتحال نکل سکے گی یا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس انداز میں یہ بات دہرائی کہ وہ ایک تحریک کا حصہ بنیں گے اور تحریک کو لیڈ کریں گے، اور یہ تحریک دراصل مارچ میں شروع کی جائے گی اور مارچ میں بھی 23 مارچ کے روز یہ تمام تر تحریک شروع ہوگی، اور اس کے بعد کیا ان کا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اس میں شرکت کی، ملک کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2018 میں الیکشن کے نتیجے میں عوامی مینڈیٹ سے محروم، جعلی ووٹ کی بنیاد پر دھاندلی کی پیداوار حکومت مارد وجود میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ نااہل تھی، پبلک کی سپورٹ سے محروم تھی، اور آج وہ ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی سزا بھی پوری قوم بھگت رہی ہے، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، اور بد امنی کی صورت میں، قیمتوں میں اضافے کی صورت میں۔ اس سارے صورتحال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا۔ پورے ملک کے کونے کونے سے قوم اسلام آباد کی طرف آئے گی، اور یہاں اسلام آباد میں مہنگائی کے حوالے سے، عام آدمی کی غربت، بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اور پوری قوم اس میں شریک ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کی تیاریوں کے سلسلے میں صوبے کی سطح پر پی ڈی ایم کے اجلاس طلب کیے جائیں گے، جو مہنگائی مارچ کی تیاری کے سلسلے میں حکمت عملی طے کریں گے۔ پنجاب میں جناب میاں شہباز شریف صاحب اپنی زیر صدارت پنجاب پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان اپنی سربراہی میں اجلاس بلائے گا۔ صوبہ بلوچستان میں جناب محمود خان اچکزئی اپنی سربراہی میں صوبہ بلوچستان کا پی ڈی ایم کا اجلاس بلائے گا، اور جناب اویس شاہ نورانی صاحب وہ کراچی میں سندھ کی پی ڈی ایم کا اجلاس اسی حوالے سے طلب کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک نمائندہ سیمینار کا انعقاد بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بذات خود وکلاء کمیٹی یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے نمائندگان کے ساتھ پہلی ملاقات کروں گا۔ ان کی مشاورت کے ساتھ ہم اس کی تاریخ کا بھی تعین کریں گے۔ سول سوسائٹی کے اراکین کو بھی، بزنس کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیز کے
نمائندوں کی مشارکت کے ساتھ ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کیا جائے گا. مشاورت کے ساتھ تاریخ اور جگہ کا تعین کر لیا جائے گا تاکہ ہر مکتب خیال، ہر مکتب فکر اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کو اپنے حکمت عملی اور ان کے حالات کے حوالے سے پی ڈی ایم کی پالیسیوں پر ان کو اعتماد میں لیا جا سکے. اسمبلیوں سے استعفوں کا مسئلہ بھی زیر غور آیا، چونکہ اصولی طور پر پی ڈی ایم کا اس حوالے سے اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہ کارڈ ہم نے کب استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے وقت پر اپنی مرضی سے کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس 2 بجے طلب کر لیا گیا ہے تاکہ جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر عمل درآمد کی حکمت عملی اور تجاویز وہ کل کی میٹنگ میں طے کر سکیں گے. ساتھ ہی تمام اراکین اجلاس نے واقعہ سیالکوٹ کی بھرپور مذمت کی اور اس طرح کے واقعات کہ جس میں چاہے کوئی کارڈ بھی استعمال کیا جائے لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی شہری کو اس کا حق نہیں پہنچتا، اس حوالے سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور آئندہ کے لیے اس طرح کے ہر واقعے کی روک تھام ہونی چاہیے. کسی طرح بھی اس قسم کے واقعات کی کسی پہلو سے حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. یہ بتائیں کہ جو آپ نے تاریخ کا فیصلہ کیا ہے 23 مارچ کا ہی فیصلہ کیوں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ قومی پریڈ بھی ہوتی ہے کہ یہاں اسلام آباد میں، تو یہ کیا اس میں کیا منطق ہے؟ ہم بھی قوم کا حصہ ہیں، مسئلہ قومی سطح کا ہے. اس ملک کا کوئی ایک مالک نہیں ہے، قوم مالک ہے. جمہوریہ یوم جمہوریہ ہے، ہم یوم جمہوریہ کے پاکستان کے مسائل پر غریب قوم کے لیے اسلام آباد ہی میں مناتے ہیں. جی ابھی آپ 23 مارچ کو سن لیا آپ نے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. مولانا یہ فرمائے پچھلی دفعہ آپ آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہاتھ کر گئی تھی، آپ کو ظاہر ہے جو وعدے وعید کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تھے. اس دفعہ آپ کی منزل کیا ہوگی؟ ٹی چوک ہوگی یا آپ کہیں باہر بیٹھیں گے؟ اور اس دفعہ ہاتھ تو نہیں ہوگا آپ لوگوں کو؟ اس وقت فیصلہ ہم نے کیا تھا، اب پی ڈی ایم نے کیا ہے، بڑا فرق ہے اس میں. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ مرضی کے وقت آپ استعفے دیں گے، تو پھر 2023 کے الیکشن تک مرضی کا وقت آ جائے گا جب استعفے دیں گے؟ دیکھیے اس قسم کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو لمبی وقت نہیں دیے جاتے، انشاءاللہ آپ کے خواہش کے مطابق ہو جائے گا. لیکن جانے کا وقت کیسا 23 مارچ تو آنے کا ہے، جانے کا کوئی وقت ہے وہ بعد میں فیصلہ ہوگا؟ یہاں آئیں گے، جمعہ کی نماز بھی جمعہ کی نماز بھی انشاءاللہ یہی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. دونوں لمحے اکٹھے آپ بھی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. ایک تیرے آنے سے پہلے اور ایک تیرے جانے کے بعد. جی ہاں اس میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ چاروں صوبوں میں ہمارے جو مرکزی قیادت ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں جب صوبوں کے اجلاسات بلائیں گی تو اس میں مزید اس میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے، کیا اضافے کیے جاتے ہیں، وہ سارے اس میں غور لگے گا. ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور پیپلز پارٹی اور اے ایم ڈی سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جائے، اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا؟ حضرت اس پہ یہ بہت سی چیزیں جو آپ میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہمارے ماحول میں اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوا کرتی. ہم نے غور ضرور کیا ہے، لیکن پھر یہ بھی سب جب ایک دفعہ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو اس کی افادیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں یہی طے ہوا ہے اور یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ نے سنا کہ کس انداز میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ وہ 23 مارچ کے روز ایک بڑے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس لانگ مارچ کی تیاریوں کا عمل اب سے شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس بیان کے فوراً بعد ایک رد عمل سامنے آیا جو کہ موجودہ وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کی جانب سے آیا اور انہوں نے اس بات کا کلیئر اندیا دیا کہ جو 23 مارچ کا روز ہوتا ہے وہ افواج پاکستان ایک بھرپور ایکسرسائز کرتی ہے اور
पूरी कौम मुतहद होती है। इस रोज से कबल 2 से 3 रोज कबल ही तमाम तर बड़ी छोटी सड़कें उस अहाते में बंद कर दी जाती हैं ड्यू टू वेरियस सिक्योरिटी रीजन। तो यानी कि यहाँ पे सूरत हाल में मजीद कशीदगी होती हुई नजर आ रही है। शायद अभी भी क्लैरिटी मिसिंग है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और हम जब ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब असलम रिंद साहब, जो कि जबरदस्त सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं। उनसे जरा जानेंगे कि सूरत हाल कैसे अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी पीडीएम के जलसे के हवाले से, और पीडीएम ने जिस तरह से ऐलान किया उसके हवाले से बहुत से माहिरीन मुबस्सिरीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जनाब असलम रिंद साहब, सीनियर सहाफी हैं। जरा इनसे जानेंगे कि इनकी माहिराना राय में इस वक्त पीडीएम का जो मौकफ है वो आखिर कैसा नजर आ रहा है। असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। असलम साहब, आपने सुना होगा कि कल मौलाना को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। आपने सुना होगा कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक पीडीएम की बड़ी अहम मीटिंग के बाद जो ऐलानात किए, उस ऐलानात को, उन तमाम तर बातों को सुन के आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या पीडीएम वाकई किसी बड़ी सियासी तहरीक को चलाने के लिए संजीदा भी है? सर गुजारिश ये है कि ये इलेक्शन ईयर है, आखिरी साल जब भी इलेक्शन का होता है तो ऐसे है, हम तो वो बदकिस्मत कौम है कि तमाम उम्र हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर साहिबान हमें उम्मीद दिलाते हैं, और जिन्होंने भी इस मुल्क पे हाकिमियत की है उन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये इलेक्शन का साल है, अवाम को जो है ना सिर्फ झूठी तसलियां दे के अपने मुफादात हासिल करके जो है ना ये एहतजाजी रैलियां निकाली जाती हैं। बाकी अगर महंगाई के खिलाफ निकालें, मुल्क के मुफाद के जो है ना उसमें निकाले, या दुनिया को जो है काउंटर करने के लिए अगर ये रैलियां निकाली जाएं तो बहुत बेहतर है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जब सियासी लीडर नाराज होते हैं तो मुल्की सालमियत के खिलाफ जो है बातें करते हैं, और जो मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और आइंदा आने वाले नस्लों के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा असलम साहब, आपने ये तो हम सब सुन रहे हैं कि काफी अरसे से बात की जा रही है कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो इजलास हुआ उसके अंदर की कहानी तो यही है कि मुख्तलिफ सरबराहों ने, मुख्तलिफ पार्टी के सरबराहों ने अभी तक इस बात के ऊपर इत्तेफाक जाहिर नहीं किया कि पहले लॉन्ग मार्च होगा या इस्तीफे दिए जाएंगे। आपको लगता है कि सियासी जमातें इस्तीफे देंगी? नहीं जी, पीपल पार्टी कैसे देगी, उसकी तो हुकूमत है। अभी उन लोगों को 1.5 साल जो उनके पास मौका है वो थोड़ी और खिदमत करेंगे, अपना वोट बैंक मजबूत करेंगे, वो तो कभी भी इस्तीफों की तरफ नहीं जाएंगे। वोट बैंक मजबूत ही करेंगे, वोट बैंक मजबूत करेंगे, आपने यही कहा? जी हाँ, चूंकि 1.5 साल है, तरक्याती काम करेंगे, लोगों को खुश करेंगे, वोट बैंक मजबूत करेंगे। अभी ऐसा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास तो कोई ऐसे ओहदा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी पार्टी जो है अकलियत में आ गई है, बलूचिस्तान में भी अगर उनके कुछ सीट्स है वो भी ये है अपोजिशन में बैठे हैं, इख्तियार का कोई उनके पास मौका नहीं है। वो इलेक्शन करे ना करे उन पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके पास इख्तियार है, खासकर पीपल पार्टी वालों के साथ, और सेनेट में भी डिप्टी चेयरमैन उनका है, वो कहा जो है ना इस्तीफों की तरफ जाएंगे तो पीपल पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि मुस्लिम नून जाएगी, इस्तीफे दे सकती है मुस्लिम लीग नून की जमात? जी हाँ, इस टाइम मुस्लिम लीग नून की तरफ जो है ना वो जा सकती है, चूंकि उनके फैसले अटल है। उनकी जो पॉलिसी है वो शुरू से वो एक अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन ये लोग सब एक दूसरे के साथ मुफादात के तवस्सुत से इकट्ठे होंगे। काश के मुल्की मुफादात और आवाम के मुफाद में इकट्ठे होते। ये अगर आप अपने अपने मुफादात के तहत आप देखें, सुबह ये इकट्ठे हैं, शाम को नाराज है, दूसरे दिन एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। अभी मौलाना साहब हमारी काबिल एहतराम है, लेकिन कई बार उन्होंने अपने मौक़िफ़ में वो तब्दीली लेकर आए कि भाई उन्होंने पीपल पार्टी की भी तनकीद की है, वो मुस्लिम लीग नून से भी नाराज रहे हैं। तो ये कि अगर आप अपना सुबह शाम मौक़िफ़ बदलेंगे तो फिर आवाम तो आप लोगों पर वो एतमाद नहीं करेगी। हम देखें, एक चीज मैं आपके नोटिस में ले आऊं, अभी जो बड़ी सी बड़ी पार्टी है, उन्होंने 1 करोड़ या 1.5 करोड़ वोट लिए हैं, और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। इसका मतलब 1.5 करोड़ अवाम आपकी हिमायत में है और 20.5 करोड़ अवाम आपकी हिमायत में नहीं है। आप कैसे 22 करोड़ अवाम का दावा कर सकते हैं?
सही। तो ये है कि अवाम अक्सर जो है ना वो लीडरान से नाला है, इनकी मौकिफ से नाला है, इनके बयानिए से नाला है। देखिए जी, पहले लोग बोलते हैं पहले हमारा मुल्क है तो हम सब हैं। अगर मुल्क नहीं, आपकी किसी जात के साथ इख्तिलाफ हो सकती है, लेकिन अदारों के साथ मुआजराई मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं। अच्छा असलम साहब, एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू तो ये है कि इसमें अगर सूरत हाल देखें तो कई बार ऐलानात हुए 3.5 साल में कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, दमादम मस्कल अंदर करेंगे। इस बार भी जो तारीख दी गई है तकरीबन 3.5 माह का वक्त रखा गया है, और जो इसका पीछे जो नारा है वो इन्फ्लेशन का है, महंगाई का है। आपको लगता है कि 3.5 महीने का वक्त देना कोई जायज हिकमत अमली थी, कोई दुरुस्त हिकमत अमली थी? नहीं जी, ये तो महंगाई आज है और 3.5 महीने के बाद तो हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी और सिलेक्ट सीजन खत्म हो जाएगा, तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे, और जो जैसे बाहर शुरू होगा तो पाकिस्तान की पैदावार अपनी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, हर चीज पे फर्क आएगा। तो जब उस टाइम करेंगे तो इनके उसका लॉन्ग मार्च का कोई अफादियत भी नहीं है। अगर रोजाना रोड बंद करके लोगों को तकलीफ देना ही एहतजाज है, मैं समझता हूँ कि आवाम को तकलीफ देना जो है ना, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। तो क्यों मांगा जा रहा है 3.5 माह का वक्त, मांगा क्यों जा रहा है मौलाना फजल रहमान की जानिब से? हो सकता है हमारे हुक्मरान को ये वो हो, यकीन हो कि 3.5 पहले डराओ, अगर नहीं डरे तो फिर खुद डर जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि कुछ 3.5 माह के बाद भी कुछ बड़ी तब्दीली होने जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से? 3 माह के बाद सर गर्मी शुरू हो रही है, तो रोजे शुरू हो जाएंगे, फिर ईद का महीना है, 23 मार्च है, मुल्की मुफादात के अपने इंटरेस्ट होते हैं। 23 मार्च हम सबका है, खाली जो है ना फौज का नहीं है, ये इख्तिदार पार्टी का नहीं है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि ऐसे ऐलानात ना करें जिससे जो है ना दुश्मन को मौका मिले और हम अपनी मुल्क के खिलाफ जो है ना वो जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। अभी आप देखिए, जो 2 दिन पहले ये सियालकोट का वाकया हुआ पेश आया है, ये चंद लोगों की गलतियों की वजह से पूरा मुल्क शर्मसार है। आज हम पूरी दुनिया में अगर एडवोकेसी करे, 10 साल तक करे, कोई हम पे यकीन करने को तैयार नहीं है। यही वजूहत है कि हम आवाम को मुश्तिल करते हैं, और ये सब काम लीडर साहिबान का होता है। अभी इनकी मर्जी कि आवाम को पुरअमन रखें या जज्बाती बनाए। हम तो जज्बाती कौम है, कल की बात भूल जाते हैं। अगर हम कल की बातों को याद रखें, ये तमाम पार्टियां इख्तिदार में रही हैं, आप बताएं कि इनका क्या किरदार रहा है, इन्होंने आवाम के फलाह महफूज के लिए क्या किया है। सर वो तो कह रहे हैं कि हमने सियासत को खिदमत के तौर पे किया, सालों से हम आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। सर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रिक मीडिया का दौर है, ये जो है ना आवाम इतनी बाशऊर हो गई है, नहीं है, बहुत मशहूर है। दिन है ना, अपने सारी चैनलों पर तजिए देखते हैं, ज़हीन तरीन तजिया निगारों की बातें सुनते हैं, मुस्बत भी सुनते हैं, मनफी भी सुनते हैं, लेकिन लोग बहुत बाशऊर हो गए हैं। अभी मैं समझता हूँ, आप देखिए जो भी जलसा होता है, अभी मौलाना साहब के तो खाली जो मदरसे के लोग हैं वही आ सकते हैं, लेकिन आम मजा उस वक्त है कि मेरे जैसे एक आदमी भी बोले यार मौलाना साहब जो है ना मुल्क की मुफाद। मेरे ख्याल से असलम साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अगर हम इनको वापस से कनेक्ट कर सकें तो प्लीज बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये जो सूरत हाल है वो बड़ी सच भी है, तल्ख भी है। क्योंकि जो सूरत हाल नजर आ रही है इस वक्त के, अगर 3.5 माह का वक्त ही देना है और हुकूमत को मजीद 3.5 माह का वक्त देना है, तो फिर तो कहीं ना कहीं हुकूमत को भी ये अंदाजा है कि 3.5 माह बाद इलेक्शन फेज है। और अगर पाकिस्तान में या ग्लोबल जो तब्दीलियां हो रही है, यह मुमकिन है कि 3.5 माह बाद शायद हुकूमत इन तमाम तर बिगड़ती हुई सूरत हाल के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर उस वक्त कामयाब हो जाती है हुकूमत, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब किस बयानी के तहत ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, और फिर क्या उस लॉन्ग मार्च में इस किस्म का कोई एक उनसर बाकी होगा, कोई मॉरलिटी बाकी रहेगी? ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि महंगाई में मजीद इजाफा हो जाए और आवाम मजीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार हो जाए। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च करना, और अपोजिशन में मौजूद जो तमाम तर जमातें हैं और बड़ी जमातें हैं जिनका ग्रास रूट लेवल पे एक मामला है, तो क्यों फिर इतना वक्त दिया जा रहा है? मेरे ख्याल से असलम साहब हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। जी असलम साहब। जी सर, आप कुछ फरमा रहे थे। जी, मैंने कहा कि आजकल बाशऊर दौर है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है।
ہر روز آپ ٹی وی پر دیکھیں 8 بجے سے 11 بجے تک ضعیف ترین تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو شعور دیتے ہیں, اچھا برائی کا تمیز سکھاتے ہیں, غلط اور صحیح کے بارے میں بتاتے ہیں. آج وہ دور نہیں. آپ مدرسے کے بچوں کو تو اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن جو پڑھے لکھے جو پاکستانی ہیں وہ تو دیکھیں گے ملک کا مفاد کس میں ہے, ہم سب کا مفاد کس میں ہے. آج تک ہمارے حکمرانوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کے 500 بہترین یونیورسٹیوں میں کسی مسلمان ملک کا نام ذکر نہیں ہے. دنیا کے اچھے ہاسپٹلوں میں پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. ہمارے حکمران آج تک ایک اچھا اسکول, ایک اچھا کالج, اچھی یونیورسٹی اور اچھا ہاسپٹل نہیں بنا سکے. بالکل تو وہ جو ہے نا خالی جھوٹے نعروں سے تو عوام تو ابھی کسی کے بہلاوے میں نہیں آئے گی. میں سمجھتا ہوں احتجاج سب کا حق ہے, جمہوری حق ہے, احتجاج کریں گے سب, لیکن عوام جو ہے نا وہ باشعور ہے. وہ آج کا ابھی فالتو جو ہے نا اس میں بالکل حصہ لینے نہیں چاہتی ہے. مہنگائی ہے, بالکل ہے, حکمران نائل ہے, ان کی نائلی کی وجہ سے ہوئے دعوے بڑے بڑے کیے ہیں لیکن ان کا پروگرس نہیں بٹانے لے. لیکن وہ جو ہے نا حکمران پہ اسمبلی آپ کے پاس ہے, سینٹ آپ کے پاس ہے, آپ وہاں پہ جو ہے نا اپنے حق کے لیے لڑیں, عوام کے حق کے لیے لڑیں. آپ اسمبلیوں میں خاموش ہیں اور روڈوں پہ مقابلہ کرتے ہیں. روڈوں پہ مقابلہ تو کسی بات کا حل نہیں ہے نا. اسمبلی میں سر جو بات کی جاتی ہے وہ ایک قانون ہوتا ہے, اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. روڈ پہ آپ 200 باتیں کریں اس کی لیکن اسلم صاحب آپ کو نہیں دکھ رہا کہ ہمارے یہاں جو اسمبلی کی صورتحال ہے تو وہ ہر جگہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم وفاق کی بات کریں تو وہاں اپوزیشن میں جماعتیں جو موجود ہیں وہ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کا اسپیکر ہے. پھر سندھ کی اگر ہم بات کر لیں, صوبہ سندھ میں اس وقت جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو بل منظور کیا گیا اس کے اوپر تمام تر جو جماعتیں اپوزیشن میں موجود تمام تر جماعتیں اس کے اوپر شدید رد عمل دے رہی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اسپیکر ہے وہ ہمیں موقع نہیں دیتا, وہ ہماری بات نہیں سنتا. تو ہمارے یہاں کیا پارلیمان کی جو ایک حیثیت تھی, جو تقدس ہے, کیا وہ ابھی تک اس طریقے سے بحال ہے؟ سر میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ایسا سسٹم ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ابھی سندھ میں جو ہے نا زیادہ تر شہری علاقوں میں جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کے جو وہ کینڈیڈیٹ ہے منتخب نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ بلدیات کو اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتے ہیں. اور بلدیات پوری دنیا میں لوکل گورنمنٹ سسٹم سے اس دنیا میں کامیابی ہوتی ہے, اور جتنی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ سب جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ لوگ ایکٹ کو جو ہے نا ایسے مردہ بنا دیتے ہیں کہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو میئر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اختیارات نہیں ہوتے. ہم لوگ مرکز سے تو شکایت کرتے ہیں, اختیارات صوبوں تک مانگتے ہیں, لیکن صوبے سے جو ہے نا وہ گراس روٹ تک نہیں چھوڑتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچتا ہے. یہ ہمارے جتنے حکمران ہیں جس بھی پارٹی کے ہیں, آپ یقین کریں میرا یہ 35-40 سالہ تجربہ ہے, یہ سب جو ہے نا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے دشمن ہیں. یہ جب مشرف صاحب نے 2001 میں وہ آرڈیننس جب رائٹ کیا, جب سسٹم آیا تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک انقلاب تھا. اور جیسے ہی 2008 میں ان کے ہاتھ میں جو ہے نا اختیارات آئے, 18ویں ترمیم سے صوبوں کو ملے, انہوں نے قدغن لگایا, آدھے گھنٹے میں ایکٹ پاس کیے جھوٹ موٹ کے پرانے, وہ 78 کے پرانے. ہمارے بلوچستان میں یہی ہوا, کہتے ہیں کہ سیکرٹری صاحب کو چیف منسٹر نے بلایا, بولا مجھے یہ سسٹم لوکل گورنمنٹ کا ہے, 1 منٹ بھی نہیں چاہیے, آپ کچھ کرو. اس نے کہا سر اتنی جلدی تو نہیں ہوتا, اسمبلی کا اجلاس وہ ہے اسٹارٹ ہے, تو پھر ہم کیا کریں. بولا بس کچھ کرو. اس نے بولا 79 کا ایکٹ پڑا ہوا ہے, بولا وہی لے آؤ. وہ جب لے کر آئے, بولا آج سب نے اوپر کر لیا. ہم وہ بدقسمت قوم ہے جس نے 4,500 ووٹ لیے تھے, اس کا وہ اختیارات جو ہے 500 ووٹ والے نے ختم کر دیا. ہم وہ جو ہے نا بدقسمت قوم ہے. یہاں پہ جو اپر اسمبلی میں بیٹھا ہے وہ اپنے کو عاقل سمجھتا ہے, نیچے والوں کو دباتا ہے. اور اس لوکل گورنمنٹ کا ایک شک ہے سر 140A, اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو بھی صوبہ جتنا بھی ترقیتی بجٹ رکھے گا اس کا 33% جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈیوالو کرے گا. لیکن ہمارے لوگ نہ انتظامی امور ڈیوالو کرتے ہیں, نہ فائنینشلی کرتے ہیں, اور پورے پاکستان میں اسٹیمپ پر
ایک صوبوں میں صرف خیبر پختونخوا نے بنایا ہے صحیح. صوبائی فائنانس کمیشن, وہاں پہ انہوں نے 4 ڈسٹرکٹ کے نمائندے رکھے ہیں, 4 پروونس کے رکھے ہیں. باقی کسی صوبے نے یہ کام نہ کیا ہے نہ کرنے کو تیار ہے, اس لیے کہ جب 4 نمائندے برابری کی بنیاد پہ ہوں گے پھر لوکل گورنمنٹ کا حق تو کوئی نہیں کہا سکے گا. اس لیے وزیر اعلیٰ کا وزیر بلدیات کو مکمل اختیارات دیتے ہیں اور اسی کو مانیٹر کراتے ہیں. سیکٹری کے تھرو پورے بلوچستان کا لوکل گورنمنٹ چلایا جاتا ہے, جو پوری دنیا کی نفی ہے اس سسٹم کی. جب تک ہم لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے پورے پاکستان میں, تب تک اس ملک میں ترقی بالکل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے سر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے جو بلوچستان ہے 3,48,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے. صحیح. جوب اور گوادر میں تقریباً 1400 کلومیٹر کا فرق ہے. ایک زوب کا ایم پی اے جب وزیر بنتا ہے اس کو کیا پتا ہے گوادر کے گاؤں کا کہ اسکول کا کیا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا کیا مسئلہ ہے, وہاں پہ بی ایچ یو کا کیا مسئلہ ہے, وہاں پہ زراعت کا کیا مسئلہ ہے, وہاں پہ یہ لائف اسٹاک کا کیا مسئلہ ہے. وہ تو ادھر کا لوکل جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے وہ اسکول کا وزٹ بھی کر سکتا ہے, وہ ہیلتھ کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ اس کو لک آفٹر بھی کر سکتا ہے. منسٹر کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بس جتنے پیسے ملے میں اپنے ڈسٹرکٹ میں لے جاؤں تاکہ آئندہ الیکشن جیت سکوں. ہم پاکستانی قوم جو ہے نا یہاں پہ لیڈر جو ہے پیدا نہیں کر سکے. ہم سیاستدان پیدا کرتے ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگلے نسل کا سوچتا ہے, سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے. میرے خیال سے بہت خوبصورت بات کی اسلم صاحب آپ نے, اور میں چاہوں گا کہ یہ بات جو آپ نے لیڈر والی بات کی نا, ایک بات یہ بھی مجھے بتا دیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا شیخ رشید صاحب کا جو ٹویٹ انہوں نے کیا, انہوں نے برملا کہا کہ 23 مارچ کے روز احتجاج کی کال دینا, لانگ مارچ کی کال دینا, اسلام آباد کا رخ کرنا کسی بھی طور پہ اخلاقی نہیں ہے, اور اس کے بارے میں بڑی انہوں نے تنقید کی ہے. یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ اس 23 مارچ پہ جس طریقے سے اسلام آباد بھر میں پریڈ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, تو وہاں پہ 23 مارچ سے 2 سے 3 روز پہلے بہت سے سڑکوں کو, شاہراہوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کیا اپوزیشن جماعتیں جب 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف رخ کریں گی اور لانگ مارچ کریں گی, احتجاج کریں گی یا دھرنا دیں گی, تو کیا پاکستان کا تاثر عالمی دنیا میں اس سے خراب نہیں ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے نا, یہ جو ہے یہ نہ ہی مہنگائی کے خلاف ہے, نہ ہی جو ہے نا یہ سیاسی ہے, یہ ملک کے مفادات کے خلاف ہے. اگر ایسا کریں گے تو یہ ملک دوست نہیں ہو سکتے. کوئی بھی ملک دوست بندہ اپنے ملک کی خوشی کے دن وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب تاریخ ہے. میں اپنی سوچ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو اپنے ملک کے دفاع کے جو ہے نا دن میں یہ احتجاج کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دفاع کے خلاف ہو, اپنے ملک کے پالیسی کے خلاف ہو, اپنے فوج کے جو ہے نا خلاف ہو. اور جو ملک, جو اقوام یا جو قومیں اپنے فوج کے خلاف ہوتی ہیں وہ تباہی ان کا جو ہے نا مستقبل ہوتا ہے. آپ کے سامنے دیکھیں عراق کی فوج کمزور تھی, اس کا کیا حال ہوا, لیبیا کا فوج کمزور تھا, اس کا کیا حال ہوا, بحرین کا فوج کمزور تھا, اس کا کیا حال ہوا, اوپر افریقن ممالک میں جہاں جہاں فوجیں کمزور تھی ان کا انجام کیا ہوا. افغانستان میں آپ نے دیکھا ریسنٹلی, ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے, ایک رات میں جب فوج نے سرنڈر کر دیا کیسے افراتفری ہو. بالکل. جو جس ملک میں آپ کا کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, فوج کے کسی آفیسر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن فوج تو ہم سب کا ہے. اور اسلم صاحب ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ان دنوں میں تھوڑی سی حساس ہوتی ہے. بہت سی جگہوں پہ ریڈ الرٹ جاری ہوتا ہے, سیکیورٹی کے انتظامات بہت زیادہ اس میں کڑے کیے جاتے ہیں. ایسے موقع میں اگر ملک میں اتنی بڑی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ جو تمام تر 10-11 بڑی پولیٹیکل جماعتیں, اپوزیشن میں موجود جماعتیں اگر ایک ریلی کا انعقاد کرتی ہیں, لانگ مارچ کی کال دیتی ہیں, تو ایک سائزیبل مجمع تو ضرور اکٹھا ہو جائے گا, کیونکہ بہرحال ان کا ایک ووٹ بینک ہے, گراؤنڈ پہ ان کی پریزنس ہے. تو اس وقت یہ ایک سیکیورٹی کے لیے بھی معاملات میں مسائل پیدا کرے گا. جی بالکل کرے گا. دیکھیں جی, احتجاج تو جمہوری حق ہے, وہ تو دیکھو ہر پارٹی کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے, وہ اپنے پارٹی کے مثال مفادات کے لیے جو ہے نا وہ جدوجہد کرے, مہنگائی کے خلاف کرے, عوام کے مفاد میں کرے. لیکن ان ایام میں جو ہے نا وہ انتشار پھیلانا, یہ تو میں سمجھتا ہوں خاص کر 23 مارچ والے دن یہ تو احتجاج نہیں, انتشار ہے.
اور انتشار جہاں پہ پھیلے گا وہاں پہ جو ہے نا ملک کو بہت نقصان ہوگا. ہم پہلے کوئی سرمایہ ہمارے ملک میں آنے کو تیار نہیں ہے. پہلے ہمارا جو ہے ایکسپورٹ بہت کم ہے, باہر سے جو ہے نا وہ سرمایہ دار پاکستان آ نہیں رہے ہیں. یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ مدر پدر آزاد ہے, جس کا جہاں جی چاہتا ہے روڈ بلاک کر لیتا ہے, جہاں جی چاہتا ہے احتجاج کرتا ہے. آج کل لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بس احتجاج ہی ہر مسئلے کا حل ہے, اور دنیا میں جہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہے مہذب اقوام میں وہ ان کا ایک دن ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہے نا بس ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے جس سے لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہو, راستے بند ہو اور مذمت ہو. خدا نخواستہ ایسے حالات میں کوئی ثانیہ پیش آ سکتا ہے, کوئی نقصان ہو سکتا ہے, ملک کے عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اسلم صاحب میرے پاس وقت کم ہے, میں چاہوں گا آخری سوال کے اوپر آپ ضرور جواب دے دیجئے. ایک تھیوری یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو 3.5-4 ماہ تک کا وقت تقریباً اس میں اس کال کے دوران موجود ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ وقت صرف اور صرف پی ڈی ایم نے ٹائم گین کرنے کے لیے لیا ہو, محض احتجاج کرنا اس تاریخ پہ کوئی ارادہ نہ ہو, صرف اور صرف وقت گین کرنے کے لیے تاکہ اس کو مزید تاخیر کی جا سکے. کیونکہ کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کے اوپر یہ پریشر تو تھا کہ پی ڈی ایم نے کافی سارے اعلانات کیے, کئی بار باتیں کی, دعوے کیے, وعدے کیے, لیکن وہ ابھی تک اپنی احتجاجی تحریک کو کسی بھی طور پہ منظم نہیں کر سکے. تو کیا یہ ٹائم گیننگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں؟ سر آپ وجہ فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے. ہمارے حکمراں, میں نے آپ سے کہا نا, پیٹ میں سب ہوشیار ہے. یہ صرف لوگوں کو, ایک عوام کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں اور حکمرانوں کو ڈراتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی احتجاج ہوگا جیسے سب کا دور میں ہوتا رہا ہے, صرف ڈراؤ. اگر حکومت, میں نے آپ سے کہا جو سب سے اس کی بڑی ذمہ دار ہے وہ حکومت خود بھی ہے, اس کی غلط پالیسیاں بھی ہیں. اگر حکومت کی اپنی اچھی پالیسیاں ہوتی بالکل صحیح, تو کسی کو جو ہے نا وہ موقع نہیں ملتا. حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس اشیاء خرد و نوش پہ وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں وہی وہ اشیاء مہنگا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. آج تک آپ مجھے بتائیں جتنی کمیٹیاں بیٹھی, کیا پروگرس ہوا, کس کو سزا ہوئی, کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ صرف جو ہے نا اعلانات کرنا ٹی وی پہ, اور ہمارے جو ہے حکمران ٹی وی پر جب آ کے بتائیں گے, بولیں گے کہ یار وہ گاڑیاں بہت بک رہی ہیں, موٹر سائیکلیں بہت بک رہی ہیں, اقتصادی حالات بہت اچھا ہے. یار غریبوں نے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تو نہیں کھانی ہے, ان کو روٹی چاہیے. اور آپ کو سر جن حکمرانوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, پھر وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں اور اس سے ملک میں جو قرض کا جو بوجھ تھا وہ مزید بڑھ گیا اور ملک میں جو معاشی توازن تھا اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا. تو وہ یہ بات بھی ضرور کہہ دیتے ہیں. پھر سر ہمارے حکمران, ہر وزیر ہمارا بادشاہ ہے, چاہے صوبائی ہے چاہے وفاقی ہے. آپ ان کے قافلے دیکھیں, جاتے ہیں بھیک مانگنے. پچھلے دنوں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, جب یہ لوگ دبئی گئے تھے تو ورلڈ بینک والوں نے کہا ہم سے اچھے ہوٹل میں آپ رہ رہے ہیں, ہم سے اچھا ہمارا لباس آپ کا لباس ہے, ہم سے اچھے جو ہے نا آپ گاڑیوں میں آئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہم جو ہے آپ لوگوں سے جو ہے نا پیسے مانگنے آئے ہیں, آپ لوگ پیسے جو ہے نا حاکم ہیں ہمارے. جب بھکاری کسی سے بھیک مانگنے جائے یا ادھار مانگنے جائے اور وہاں پہ آپ ایسا لباس اپنائیں, ایسے ہوٹلوں میں رہیں, ایسے عیاشیاں کریں, آپ کو چاہیے سادگی اختیار کریں. سر آپ یقین کریں, آپ جو ہے ملک کے 82 کھرب روپے میں آپ نان ڈیولپمنٹ کا جب اندازہ لگائیں, یہ سارے بادشاہ سلامت جتنے ہیں اس میں وہ توہین عدالت میں نہیں آئے. ہمارے جتنے جج صاحبان ہیں, جتنے ہمارے جنرل صاحبان ہیں, جتنے ہمارے حکمران ہیں, آپ کوئٹہ ہے سر, آپ لاہور جائیں دیکھیں ہر 5 منٹ کے بعد ایک کنوائے گزرتا ہے جیسے بادشاہ سلامت گزرتا ہے. جب فرعون کے دور میں نہیں ہوتا تھا, وہ لینڈ لارڈ گزرتے تھے, پورا روڈ بلاک ہو جاتا تھا, لوگ سائڈوں میں جاتے تھے. یہاں پہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک حاکم گزرتا ہے, اس کے پیچھے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں, پورا کنوائے ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کی تنخواہیں, ان کی گاڑیوں کا فیول, ان کے مراحت, ان کے ایکسپینڈیچر, یہ سارے ملک کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں. بجا فرمایا کو کم کرنے کے بجائے اور اخراجات بڑھا رہے ہیں اور قرض لے کے یہ عیاشیاں کرتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا اسلم صاحب, یقین طور پہ آپ نے جو باتیں کہی وہ بہت زیادہ
درست ہے اور آپ یقین طور پہ عوام کا جو دکھ ہے اس کو اندازہ رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ نے اپنے دل کی بات بیان کی. آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ. اور یقین طور پہ اسلم رند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اور جو باتیں, جو سوالات اس وقت موجود ہیں کہ کیا یہ جو پی ڈی ایم کا جو سیاسی اشتراک ہے وہ کیا فطری ہے, پہلے تو یہ بہت بڑا سوال ہے, اور اگر یہ فطری نہیں ہے تو یہ کہاں تک سسٹین اور سروائیو کر سکتا ہے اور کس لیول پہ یہ جا کے بریک ہو سکتا ہے, یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر 23 مارچ کے روز پی ڈی ایم نے احتجاج کی کال دی اور 23 مارچ کے روز اگر یہ تمام تر اپوزیشن کی بڑی جماعتیں اسلام آباد کا رخ کرتی ہیں, لانگ مارچ ہوتا ہے, تو کیا پاکستان میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, یہ سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ لانگ مارچ ممکن ہو سکے گا, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی کیا پاکستان کی ہیڈ لائنز بنیں گی, یہ ایک بڑا سوال ہے. اور اگر اس کو مزید ملتوی کیا جاتا ہے تو پھر رمضان کا مہینہ, روزوں کا معاملہ, تو کیا کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم حکومت کو کشن دے رہی ہے, یا دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم شاید خود اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں, گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہوئے شاید وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کسی بھی قسم کا لانگ مارچ اور احتجاج کیا گیا اور اگر وہ فیل ہو گیا تو حکومت کے لیے آنے والے 6-8 ماہ سال کا وقت بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا اور پھر حکومت کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. 3-3.5 ماہ کے وقت کے بعد اگر حکومت کے خلاف مہنگائی کا مارچ کرنا ہے تو اس مہنگائی کے مارچ میں 3.5-4 ماہ کا وقت کیوں لیا جا رہا ہے؟ عوام بھی یہ سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ مہنگائی تو آج ہے, ابھی ہے, اور اگر ابھی اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو 3.5-4 ماہ بعد تو یہ صورتحال میں مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ 3.5-4 ماہ کے بعد جب دنیا بھر میں, جیسے بہت سے معاشی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سردیوں کا معاملہ تھوڑا بہتر ہوگا, فروری مارچ کے دوران دنیا بھر کی صورتحال میں تبدیلی آئے گی اور بہتری ہو سکتی ہے, کموڈیٹیز پرائسز جو انٹرنیشنلی ہیں وہ اس میں کمی آ سکتی ہے, تو اس کا پاکستان میں بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر ہوگی. تو یہ جو وقت دیا جا رہا ہے, آخر اس وقت کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا معاملات ہیں جو یہ وقت دیا جا رہا ہے, یہ یقین طور پہ پی ڈی ایم میں موجود سربراہ جو موجود ہیں وہی بتا سکتے ہیں, اور اگر وہ بتائیں تو عوام کو بھی یقین طور پہ اس کا پتہ چل جائے گا. لیکن امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر میمن کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.